कभी कभी मैं सोचती हूँ अल्लाह इंसान को ना जिंदगी में वो सब कुछ दे देता है जिसके लिए लोग सारी उम्र दुआएं करते रहते हैं। सुकून, इज्जत और एक ऐसी नेमत जिसे पा करना इंसान खुद को ना दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझता है। लेकिन सच बताऊं तो कभी कभी इंसान इसी नेमत में ना खामियां तलाश करना शुरू कर देता है और फिर एक दिन एक जिद, एक गलत फैसला इंसान की पूरी जिंदगी का ना रुख बदल देता है। आज जब भी पीछे मुड़कर देखती हूँ ना तो दिल में एक सवाल उठता है, क्या वाकई इंसान अपनी सब किसी कीमती नेमत को अपने ही हाथों को खो देता है? क्योंकि बाज गलतियां सिर्फ गलतियां नहीं होती, कभी कभी वो पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब खैरियत से हैं? तो जी, आज की कहानी सफदर की है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने ना अपनी जिंदगी की सबसे कीमती नेमत खुद अपने हाथों खो दी। ये कहानी मुझे उसकी बूढ़ी माँ ने सुनाई। वो रोते हुए कह रही थी, बेटा जब मैं अपने बेटे को देखती हूँ ना तो मेरा दिल दहल जाता है। कभी कभी वो चुपचाप बैठा रहता है और कभी कभी अचानक रो पड़ता है। कहती है कि सफदर आजकल ना हर वक्त एक ही बात दोहराता रहता है, मैंने ना अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत की ना बिल्कुल कदर नहीं की और शायद यही इंसान की ना सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अल्लाह जब हमें कोई नेमत देता है ना तो वो सिर्फ नेमत नहीं होती, वो एक हमारे लिए ना आजमाइश भी होती है। अगर इंसान इसमें ऐब निकालना शुरू कर दे, उसकी नाशुक्री करे और लालच में आ जाए तो एक दिन ना ऐसा आता है जब सब कुछ हाथ से ना निकल जाता है और फिर इंसान के पास सिर्फ सिर्फ पछतावा रह जाता है। और सच कहूं ना तो सफदर की ये कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये हम सब के लिए ना एक सबक है, एक आईना है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो नेमत मिलने के बावजूद उसकी कदर नहीं करते और फिर अपनी ही जिंदगी को अपने ही हाथों ना बर्बाद कर देते हैं। अब कहानी असल शुरू होती है। सफदर की वालदा बताती हैं कि जी शादी के बाद ना हम दोनों मियाँ बीवी यहाँ लंदन आके शिफ्ट हो गए। मेरे शोहर ने ना यहाँ आके खूब मेहनत की, खूब दिन रात काम किए और आहिस्ता आहिस्ता ना अपना कारोबार भी खड़ा कर लिया। हम लंदन में रहते थे और जिंदगी बड़ी हंसी खुशी ना बड़े मजे से गुजर रही थी। फिर अल्लाह ने हमें एक बेटे से नवाजा, हमने उसका नाम सफदर रखा। उसने जी होश भी यहीं यूके में ही संभाला। छोटा सा था, स्कूल जाता था और अपनी ही मासूम सी दुनिया में। फिर एक दिन ऐसा आया जब वो पहली बार ना अपने वालिद के साथ पाकिस्तान गया। उस वक्त उसकी उम्र ना तकरीबन 9 साल थी। इस दौरान उसकी फुप्पो के घर ना एक बच्ची पैदा हुई। उसका नाम आसमां रखा, लेकिन सब इसे ना प्यार से सीमी सीमी कहते थे। इस तरह जी वक्त गुजरता चला गया। सफदर कभी कभार पाकिस्तान आता रहा और उधर से सीमी भी आस्ता आस्ता ना बड़ी होती चली गई। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले वक्त में ना यही लड़की सफदर की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली है। फिर जी वक्त ऐसा आया कि सफदर तकरीबन 15-16 साल तक ना पाकिस्तान ना जा सका कि वो अपनी तालीम और कैरियर में ना यहाँ यूके में इतना मसरूफ हो गया और उससे बिल्कुल टाइम ना मिला कि वो पाकिस्तान का चक्कर लगाया। और वो खूब पढ़ता रहा, दिल लगा के उसने स्टडी की और वो आखिरकार ना इंजीनियर बन गया। फिर एक दिन उसकी वालदा ने सोचा, अब इसकी तालीम मुकम्मल हो चुकी है तो क्यों ना इसकी शादी के बाद सफदर को बिठाया और उससे शादी के बारे में ना बात छेड़ दी। सफदर ने बड़े सुकून से कहा, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर थोड़ी देर ना खामोशी के बाद उसने सोच के ना कहा कि मेरे ज़हन में कोई खास लड़की नहीं है, लेकिन मेरी कुछ ना खास शराइत हैं। ये सुनकर ना इसके वालिदैन बड़े हैरान हुए, तजस्सुस में हुए कि ऐसी कौन सी इसकी शराइत है। उन्होंने पूछा, हाँ बताओ कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? तब सफदर ने कहा, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो दीन पर चलने वाली हो, बहुत बाइखलाक हो और अल्लाह के रास्ते को ना अच्छे तरीके से समझती हो। खूबसूरती मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे वो ज्यादा पढ़ी लिखी भी ना हो, उसकी रंगत भी बेशक काली हो, बेवा हो या तलाक याफ्ता हो, मुझे किसी किस्म का ना कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस एक नेक और बाकिरदार ना बाइखलाक लड़की चाहिए। लेकिन सफदर को ये नहीं पता था कि इसकी जिंदगी में ना बहुत जल्द एक ऐसी लड़की आने वाली है जो वाकई वैसी ही थी जैसे वो चाहता था। कुछ दिन बाद ना उसकी वालदा ने एक दिन इसे बिठाया और कहा, तुम्हारी फुप्पो की बेटी ना सीमी बिल्कुल वैसी है जैसे तुम चाहते हो। दीनदार भी है, बाहया भी है, बाइखलाक भी है और घर संभालना भी अच्छे तरीके से जानती है। लेकिन इसके साथ एक बात भी मैं बताना चाहूंगी, बचपन में ना सीमी को पोलियो हुआ था, जिसकी वजह से इसकी ना टांग में थोड़ा सा नुक्स रह गया था, जिसकी वजह से वो चलते वक्त ना अपने घुटने पर हाथ रखकर थोड़ा सा ना झुक के चलती है। वालिद ने कहा, बेटा हम तुमसे ना ये सच छुपाना नहीं चाहते थे,
یہ بات تمہیں پہلے بتا دینا ہمارے لیے بہت ضروری تھا۔ صفدر نے کچھ لمحے نہ سوچا اور پھر والدین کو کہا کہ اگر وہ دین اور اخلاق میں اچھی ہے نا تو مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو آپ بے شک میری شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ تو اس طرح سارے گھر والوں نے پاکستان جا کر رشتہ طے کیا۔ جلد ہی شادی کی تیاریاں شروع ہوگی اور کچھ ہی عرصے میں نا صفدر اور سیمی کی شادی بھی ہو گئی۔ رخصتی کے وقت سیمی کو سہارا دے کر گاڑی تک لایا گیا تاکہ اسے چلنے میں نہ تکلیف نہ ہو۔ تو اس طرح صفدر کہتا ہے کہ جب اس نے پہلی رات سیمی سے بات کی تو اس سے واقعی یہ محسوس ہوا کہ اللہ نے نا اس کو ایک بہت اچھی بیوی عطا کی ہے۔ سیمی نہایت با اخلاق لڑکی تھی، دین کو اچھے طریقے سے سمجھتی تھی اور اپنے شوہر کا بے حد احترام کرتی تھی۔ صفدر کہتا کہ اس رات اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دل میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، یا اللہ تو نے مجھے واقعی ایک بہت اچھی بیوی عطا کی ہے، لیکن انسان کبھی کبھی وہ نعمت بھی نہیں پہچان پاتا جو اللہ اس سے دے دیتا ہے۔ لندن واپس آنے کے بعد آہستہ آہستہ صفدر کے دل میں عجیب وسوسے پیدا ہونے لگے۔ جب سیمی چلتی تو اس کا انداز لوگوں کو نظر میں آتا اور لوگ ہمدردی سے اس کی طرف دیکھتے۔ شروع میں صفدر نے اس بات کو بالکل نظر انداز کر دیا، لیکن آہستہ آہستہ یہی چیزیں اس کے دل میں کھٹکنے لگی۔ اس سے لگنے لگا کہ لوگ اس پر ترس کھا رہے ہیں۔ وہ اندر ہی اندر اس بات سے چڑھنے لگا۔ سیمی کا ادب، اس کی سادگی، اس کا دیندار جو پہلے اسے بڑا پسند تھا، اب وہی چیزیں اسے اب بوجھ لگنے لگ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ صفدر کا رویہ ٹوٹلی بدلنے لگ گیا تھا۔ وہ سیمی پر چیختا، چلاتا، ہر بات پر غصہ کرتا تھا اور دل میں یہی سوچنے لگا کہ شاید اس نے شادی کرنے کی لگتا ہے جلدی کر دی ہے۔ چند مہینے بعد سیمی نے ایک دن خوشی سے اسے بتایا، مجھے لگتا ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر سیمی تو بہت خوش تھی، لیکن صفدر کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہو گیا۔ اسے لگا کہ اب وہ اس رشتے میں ہمیشہ کے لیے بند جائے گا۔ اس نے فوراً سیمی سے کہا، یہ بات امی ابو کو بالکل بھی نہیں تم نے بتانی۔ پھر اس نے اسے سمجھایا کہ وہ ابھی بچے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ذمہ داری میں ابھی نہیں لے سکتا۔ سیمی اس کو بار بار سمجھاتی رہی، یہ اللہ کی نعمت ہے، اسے کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں، لیکن صفدر اپنی ضد پر اڑا تھا۔ آخر کر اس نے سیمی کو مجبور کر دیا کہ وہ حمل کو ضائع کروا دے۔ سیمی ساری رات روتی رہی، اللہ کے واسطے دیتی رہی، لیکن صفدر نے اس کی ایک نہ مانی۔ چند دن بعد گھر والوں کو بھی اس بات کا علم ہو گیا۔ جب اس کی والدہ کو سچ پتا چلا تو وہ بہت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا، تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، تم نے اپنی پسند سے یہ شادی کی ہے، اب تم نے اپنے گھر بنانا ہے، تم کس دنیا میں رہ رہے ہو؟ لیکن صفدر اس وقت کسی کی بات سننے کو بالکل تیار نہیں تھا۔ آخر کار اس نے سیمی کو غصے میں آ کے طلاق دے دی۔ اس طرح یہ سب سن کے والدین بالکل ٹوٹ گئے۔ انہوں نے صفدر کو گھر سے نکال دیا اور سیمی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ وقت گزرتا گیا اور صفدر کے کچھ عرصے بعد ایک اور عورت سے اس نے شادی کر لی۔ اس عورت کا نام سکینہ تھا۔ شروع میں سب کچھ بڑے مزے سے چل رہا تھا، سب ٹھیک ٹھاک لگ رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ سکینہ کا اصل رویہ جو تھا وہ سامنے آنے لگ گیا۔ وہ صفدر سے ہر کام گھر کے کرواتی، اسے ڈانٹتی، اسے لڑتی، چیختی، اس کو بہت ذلیل کرتی تھی اور اپنے دوستوں کے سامنے بھی اس کی بالکل عزت نہیں کرتی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں اس کے 3 بیٹیاں بھی پیدا ہو گئی، مگر سکینہ کا رویہ اور دن بہ دن خراب ہوتا چلا گیا۔ ایک دن معمولی سی بات پر ان کا جھگڑا ہوا اور سکینہ نے فوراً پولیس کو بلا لیا۔ اس نے صفدر پر کئی سنگین الزامات لگائے۔ معاملہ عدالت تک پہنچ گیا۔ عدالت نے اس کی بات بالکل بھی نہ مانی اور صفدر کی زندگی بالکل ٹوٹلی پھر بدل گئی۔ نہ اسے اپنی بیٹیوں کی کسٹڈی ملی اور نہ ہی اس کی کمائی ہوئی دولت بچ سکی، ساری کیونکہ عدالتوں کے چکروں میں خرچ ہوگی۔ طلاق کے بعد اس کی آدھی سے زیادہ جائیداد بالکل ٹوٹلی ختم ہو گئی تھی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے بالکل تنہا رہ گیا۔ تب پہلی بار اسے احساس ہوا کہ شاید یہ سب اس کی اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ میری سزا ہے، جو میں نے سیمی کے ساتھ کیا تھا اب اس کی حالت یہ ہوگی تھی کہ وہ ہر وقت سیمی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ ایک دن اسے پتا چلا کہ سیمی کی شادی مسجد کے ایک قاری صاحب سے ہو گئی ہے۔
یہ سن کر نا وہ مسجد جانے لگ گیا اور قاری صاحب سے نا تعلق بڑھانے لگ گیا، یعنی قاری صاحب سے دوستی کرنے لگ گیا، حتیٰ کہ وہ انہیں پیسے بھی دینے لگ گیا اور مسجد میں ہر کام میں نا حصہ لیتا۔ اور ایک دن اس نے قاری صاحب سے نا یہ تک کہہ دیا، اگر آپ سیمی کو طلاق دے دیں تو میں اس سے دوبارہ شادی کر لوں گا۔ یہ سن کر نا قاری صاحب کو بڑا غصہ آیا اور وہ بےچارے خاموشی سے اٹھ کر نا آرام سے چلے گئے اور پھر کبھی اس سے بات نہیں کی۔ اب جی اس کو آسانی اس طرح تو نہیں مل سکتی جیسے یہ حرکتیں کر رہا تھا، کسی اور کا گھر توڑ دیا جائے، اس نے اپنی غلطیوں کی آگ خود لگائی ہے، اب اس کا نتیجے کا سامنا بھی اسے خود ہی کرنا ہوگا نا۔ جسمانی نقص تو فوراً نظر آ جاتا ہے مگر اخلاقی اور روحانی نقص اکثر نہ نظر نہیں آتا، اور کبھی کبھی یہی چھپا ہوا نقص نہ انسان کی پوری زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اور آخر کار صفدر کی زندگی کا نا انجام وہی ہوا جس سے شاید وہ کبھی ڈرتا بھی نہیں تھا۔ یہ انجام دراصل اس کی ناشکری کا نا بھیانک انجام تھا، ایک غلطی، ایک ضد اور ایک ایسا فیصلہ جس نے اس کی پوری زندگی کو نا بدل کے رکھ دیا۔ آج صفدر کے پاس نہ وہ سکون تھا، نہ وہ گھر تھا، نہ وہ عزت جو کبھی اس کے پاس ہوتی تھی۔ اس کے حصے میں صرف ایک چیز آئی، ساری زندگی کا پچھتاوا۔ اب وہ اکثر خود سے نا یہی سوال کرتا رہتا تھا، کیا یہ صرف پچھتاوا تھا یا پھر میری ناشکری اور ظلم کا اللہ کی طرف سے عذاب تھا؟ اور شاید یہی اس کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے کہ جب اللہ انسان کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے نا تو اس کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی یہ غلطی واقعی ساری زندگی کا نا پچھتاوا بن جاتی ہے۔ اللہ ہمیں تکبر اور ظلم اور ناشکری سے بچائے، آمین۔ آخر میں نا آپ سے ایک ہی سوال ہے، کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، کیا صفدر کو یہ سزا ملنی چاہیے اور کیا قاری صاحب کو سیمی کو طلاق دے دینی چاہیے یا نہیں؟ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی نا توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس کے ساتھ شیلا ورڈ کو اجازت دیں، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔